اب دوسرا واقعہ سنیے نبوت سے قبل کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی، مال بہت تھا، تجارت کرنے والا کوئی ایماندار نہیں ملتا تھا. شہرا سنا کہ کوئی نبی، کوئی محمد نام کے ہیں، اس مکے میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے امانت دار ہیں، بہت سچے ہیں. ان سے گزارش کی کہ آپ میرا مال لے کر شام جائیے، پیسہ لے کر شام سے کوئی مال لائیے، بزنس کچھ تجارت کیجیے، ہم بیوہ ہیں، ہمارا گزارا ہو. آپ کی امانت و صداقت پر مجھ کو اعتماد ہے، آپ کی خدمت کے لیے میں اپنا غلام میسرہ ساتھ رکھتی ہوں. یعنی آپ کی خدمت کے لیے میں اپنا غلام بھی ساتھ رکھوں گی جو خدمت کرتا رہے گا. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 91 پر. سمجھ گئے بھائی؟ سمجھ گئے ورنہ انگریزی میں بتاؤں، 91 بتاؤں. صفحہ نمبر 91 پر حضرت خدیجہ نے اپنا غلام ساتھ کر دیا. غلام جا رہا ہے، میسرہ نام ہے اس کا، صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. شام کے قریب پہنچ کر اس نے پہلا معجزہ یہ دیکھا کہ جہاں دھوپ شدید ہوتی تھی، مکے سے شام کا ایک دن کا تو سفر نہیں تھا، روزانہ جب دھوپ شدید ہوتی تھی تو 2 فرشتے اونٹنی پر آپ بیٹھ کے چل رہے ہیں، اوپر 2 فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے چل رہے ہیں. یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یذلان ہی ملکین علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو یسیر علی ناقتہ. آپ اپنی ناقہ پر سفر فرما رہے تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے شدت گرمی و دھوپ میں. اس کے بعد وہاں جب شام پہنچا یہ میسرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آرام کروں گا. تو وہاں ایک سومیا تھا، گرجا گھر، ایک راہب رہتا تھا وہاں. اس کے پاس کوئی درخت تھا، وہاں اپنے نزول فرمایا. نزل فی ظل تحت الشجرہ، ایک درخت کے سائے کے نیچے بس آرام فرمایا. اس گرجا گھر کے پادری عیسائی ولی اللہ بزرگ تھے، اس زمانے کے 100 اولیاء اللہ ہوتے تھے اپنے اپنے مذہب پر. اس نے کہا، پوچھا میسرہ غلام سے کہ یہ کون صاحب ہیں جو درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اس درخت کے. اس نے کہا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ بتایا قریش ہیں، اہل حرم میں سے ہیں. من قریش من اہل حرم، حرم مکہ سے تعلق ہے ان کا. اس راہب نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں دیکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں اترتا. اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ غیر نبی کبھی اس کے نیچے نزول نہیں کرتا، آرام نہیں کرتا. لہذا میں بشارت دیتا ہوں کہ یہ نبی. جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام سے مال لے کر آئے اور اس کو آپ نے فروخت کیا تو دونا نفع ہوا. مال بڑھ گیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ابھی بیوی نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، مال بڑھ گیا. اور اس غلام میسرہ نے یہ خبر دی کہ 2 فرشتے ان پر سایہ رکھتے تھے، اور ایک راہب نے یہ خبر دی کہ یہ نبی ہونے والے ہیں. بس علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرغبت خدیجہ فی زواجہ، آپ کے نکاح میں آنے کی رغبت ظاہر کی، درخواست پیش کر دی کہ آپ مجھے اپنی نکاح میں قبول فرما لیں.